گیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے عرض کیا بابا مجھے ایک چھڑی اور ایک تلوار دے دو۔ امام حسین نے کہا کیوں میرے بیٹے؟ امام سجاد نے کہا بابا میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا تمہارا امتحان یہ نہیں، میری شہادت کے بعد تم جانو یہ بیویاں جانے۔ سجاد اپنے نانا کی صداقت کو بیان کرتے رہنا، سجاد اسلام کے پرچم کو کبھی جھکنے نہیں دینا۔ بس امام حسین علیہ السلام میدان میں گئے اور کہا میں وہی حسین ہوں جن کے لب رسول اللہ چوما کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جو جنت کا سردار حضور پاک فرماتے تھے، میں وہی حسین ہوں جن کو کندھوں پہ سوار کر کے رسول اللہ دکھاتے تھے۔ لیکن افسوس کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی بھالے مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا ہے۔ بس نواسائے رسول جب گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا۔ یہ منظر ایک بہن دیکھ رہی تھی۔ بی بی زینب رو کے اپنے بھتیجے سجاد کے خیمے میں آئی اور کہنے لگی سجاد اٹھو بیٹا تمہارا بابا قتل ہو رہا ہے۔ بس خیمہ ایک طرف سے اٹھنا تھا۔ امام سجاد بستر بیماری سے دیکھتے ہیں شمر امام حسین کے مبارک گلے پہ چھری رکھ کے قتل کر رہا ہے۔ آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا، زمین تڑپنے لگی، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کے لال پہ سوگوار ہے۔ امام سجاد نے جب یہ منظر دیکھا تو کہیں قیامت نہ آ جائے، فوراً سجدہ شکر میں گئے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زمین پیدا کی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے آسمان پیدا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد و آل محمد کو سرخرو کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ خیام جلتے رہے، بیبیاں بے پردہ ہو گئیں، لیکن امام سجاد سجدہ شکر میں مسلسل اللہ کی نعمتوں کا شکر کیے جا رہے تھے۔ بس پوری شام غریبہ سید الساجدین زین العابدین سجدہ شکر میں رہے۔ صبح تازیانہ لے کے شمر آتا ہے اور تازیانوں کے ساتھ امام سجاد کو سجدے سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ زنجیریں پہن لو، یزید کا حکم آیا ہے کہ تمہیں اور تمہاری بہنوں پھپھیوں کو قید کر کے شام لے کے جانا ہے۔ اور بس نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے قیدی بنا کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ امام سجاد گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھ زنجیروں سے بندھے قیدی ہو کے چل رہے ہیں۔ نظریں اٹھائیں تو دیکھیں آگے اپنے خاندان کے تمام مردوں کے سر نیزوں پہ سوار ہے، اور اگر پیچھے دیکھیں تو اپنے خاندان کی تمام عورتیں قیدی بن کے آ رہی ہے، اور بیچ میں صابر امام علی ابن الحسین خون کے آنسو رو رو کے چل رہے ہیں۔ بیمار کربلا اگر کہیں گر جاتا تھا تو شمر تازیانہ لے کے مارتا تھا اور کہتا تھا جلدی چلو تاکہ جلد سے جلد یہ خوشخبری دربار یزید تک پہنچے اور میں انعام لے سکوں۔ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے شام کی طرف بڑھتے رہے۔ اونٹوں کے اوپر اماریاں نہیں تھی اور اسی وجہ سے مختلف جگہوں پہ رسول اللہ کے خاندان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ گرتے گئے۔ تاریخ نے لکھا 64 بچے یا اس سے بھی زیادہ۔ جو بچہ گرتا تھا وہ اونٹوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے بیچ میں مر جاتا تھا۔ بس یہ تکلیفیں سہ سہ کے جب آل رسول شام تک پہنچے تو یزید نے کہا محمد کے گھرانے کو ٹھہرائے رکھو، میں اپنا دربار سجا لوں، میں اپنا شہر شام سجا لوں۔ آل رسول کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ پورے شہر کو سجایا گیا۔ 3 دن تک رسول کی بیٹیوں کو شہر کے باہر ٹھہرایا گیا۔ یزید نے یہ اعلان کرایا کہ جس طرح سے عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہو آج نئے کپڑے پہنو، کیونکہ باغی کو میں نے قتل کر دیا اور ان کے خاندان کو میں نے در بدر پھرا دیا۔ بس جب نبی کی بیٹیاں اور امام سجاد شام میں داخل ہوتے ہیں،
ہر چوک پہ لوگ پتھر مار کے ان کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے حسین باغی کی بہنیں، یہ ہے حسین باغی کا بیٹا، یہ ہے حسین باغی کا خاندان۔ یزید اپنے محل میں سکون و آرام کے ساتھ بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ نبی کی نواسیاں آئیں اور میں ان کو اپنا دبدبا مرتبہ دکھاؤں اور بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ جب آل رسول قید ہو کے در بدر پھر کے دربار یزید میں پہنچتے ہیں، سامنے کٹا ہوا سر امام حسین کا آتا ہے۔ یزید ہاتھ میں چھڑی لے کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حسین، دیکھ میں نے بدر و احد کا کس طرح سے بدلہ لے لیا۔ کاش آج میرے دادا پر دادا زندہ ہوتے، ان کو میں بتاتا کہ میں نے محمد اور اس کے خاندان کا کیا سلوک کر دیا، کتنی عزت اللہ نے مجھے نوازی ہے، کتنی طاقت مجھے اللہ نے نوازی ہے، کتنا مرتبہ مجھے اللہ نے دیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا تو امام سجاد نے کہا، اے دولت کے نشے میں اپنی آنکھوں کو بند کرنے والے بادشاہ، مجھے بھی موقع دے تاکہ میں بھی اپنا تعارف کراؤں۔ لوگوں نے کہا، یزید یہ بیمار کانپ رہا ہے، یہ تمہارے سامنے کیا کہے گا، اسے بھی کہو اپنے بارے میں بتائے۔ تو بس امام سجاد کہتے ہیں، میں وہ بیٹا ہوں جس کے باپ کو بے جرم و خطا 3 دن کا پیاسا رکھا گیا، میں وہ بیٹا ہوں جس کے باپ کے سر سے امامہ اتار کے ان کا سر میری آنکھوں کے سامنے کاٹا گیا، میں وہ بیٹا ہوں جس کے باپ کے کپڑے اتار کر اس کی لاش پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا، میں وہ بیٹا ہوں جس کی پھپھیوں کو بہنوں کو بے پردہ کر کے پھرایا گیا۔ بس ان الفاظ میں اتنا درد تھا کہ درباری سارے رونے لگے۔ یزید کے مشیر نے کہا کہ اگر سجاد زیادہ خطبہ دے گا تو دربار کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، اس خطبے کو بند کرانے کے لیے اذانیں دو تاکہ سجاد خاموش ہو جائے۔ بس جیسے ہی اذان کا آنا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صداؤں کا گونجنا تھا، امام سجاد نے کہا، بتاؤ یہ دین کس نے دیا، تمہارے نانا نے یا میرے نانا نے؟ بتاؤ یہ لا الہ الا اللہ کس نے بتایا، تمہارے نانا نے یا میرے نانا نے؟ بس جب اذان دینے والا محمد رسول اللہ تک پہنچا تو امام سجاد رو کے کہنے لگے، جو محمد اللہ کا رسول ہے یہ انہی کی بیٹیاں ہے جو قیدی ہو کے تیرے دربار میں آئی ہے، جو محمد اللہ کا رسول ہے اسی کا خون میرے رگوں میں بہتا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ دربار میں بغاوت ہو گئی، سب یزید کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ یزید نے فوراً حکم دیا کہ ان کو قید کر دو اور آل نبی کو قید کر دیا گیا۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 2 سال 6 ماہ تک یزید نے آل رسول کو قید کیا ہوا تھا۔ جب بغاوت حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو یزید کے مشیروں نے یزید کو کہا کہ جو تمہیں کرنا تھا تم کر چکے، اب آل رسول کو قید کرا کے لوگوں کی نفرت اپنے لیے زیادہ کیوں بنا رہے ہو؟ بس ان بیویوں کو آزاد کر دو تاکہ جو لوگ تم سے نفرت کر رہے ہیں ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو سکے۔ رسول اللہ کی بیٹیوں کو امام سجاد کے ساتھ رہا کر دیا۔ امام سجاد علیہ السلام شہداء کے سر لے کے پہلے کربلا گئے اور کربلا کے شہیدوں کے سر کو تدفین کیا اور پھر مدینے کی طرف رواں ہوئے۔ سب سے پہلے اپنے نانا رسول اللہ کے روضے پہ آئے اور بی بی زینب اور امام سجاد زار و قطار رونے لگے۔ ہر ایک حال اپنے نانا کو بتایا کہ کس طرح وہ بازار گئے، کس طرح امام حسین شہید ہوئے۔ تاریخ نے لکھا کربلا کے بعد 35 سال کی زندگی میں امام سجاد کبھی مسکرائے نہیں۔ جب بھی کھانا آتا تھا کھانا دیکھ کے روتے تھے، پانی آتا تھا پانی دیکھ کے روتے تھے، کوئی بازار جاتا تھا امام تب بھی روتے تھے، اگر بازار کا نام آتا تھا امام تب بھی روتے تھے، اور اپنے آپ کو عبادت میں مصروف و مشغول کر دیا۔ دن رات عبادت کرتے رہے اور لا تعداد دعائیں امام سجاد سے صحیفہ سجادیہ میں منسوب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ غلام خرید کیا کرتے تھے اور ان کی اچھی پرورش کر کے انہیں آزاد کیا کرتے تھے۔ امام سجاد آدھی رات کو وہ روٹیاں اناج لے کے کافی گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ رزق حلال کس نے بھیجا ہے۔ پوری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ بالآخر ولید ابن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا اور آپ
دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ جب آپ کا مبارک جنازہ گھر سے نکلا تو امام محمد باقر علیہ السلام زاروں قطار رونے لگے۔ لوگوں نے کہا، اے نواسہ رسول، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، اتنا گریہ کر رہے ہیں۔ تو امام محمد باقر نے کہا، میں اپنے بابا کی شہادت پہ نہیں بلکہ اس بات پہ رو رہا ہوں کہ یہ محمد و آل محمد